بیٹی تو پرایا دھن ہے، بیٹی پرایا دھن ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب یہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئی تم نے کہا پرایا دھن ہے، جب سسرال گئی تو انہوں نے کہا یہ پرائے گھر کی ہے۔ مجھے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ اس بیٹی کا اپنا گھر کون سا ہے؟ یہ بھی تو دنیا میں انسان بن کے آئی ہے، اس کا بھی تو اپنا حق تھا۔ باپ نے کہا پرایا دھن، سسرال والوں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے۔ 18 سال تک یہ سوچتی رہی اسے پرائے گھر جانا ہے، اور باقی کی زندگی کے سال اس نے یہ سوچ کے گزار دیے کہ یہ پرائے گھر سے آئی ہے۔ مجھے فیصلہ کر کے بتا اس کا اپنا گھر کون سا ہے؟ بتایا جائے کیا اس بیٹی کو کوئی گھر دیا کہ نہیں؟ ہم نے یہ سوچ کر کے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا، کیا کریں گے پیسہ خرچ کر کے، یہ ہمارے کس کام آئیں گے، یہ سوچ کر کے بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی، اور تم نے 10-10 لاکھ بیٹوں کی تعلیم پہ لگائے، کیا سوچ کر کے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، اس لیے 10 لاکھ لگائے ہیں، اس لیے تم نے 10 لاکھ اس کو ڈگری کرانے میں لگائے، بیٹی کو 1 لاکھ روپے لگا کر کے پڑھا نہ سکے، یہ سوچ کر کے یہ پڑھے گی تو پرائے گھر چلی جائے گی، ہمارے کس کام کی ہے؟ اگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہو تو سن، آج میں بتانا چاہتا ہوں، اگر بیٹا تیرا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو سن، بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوا کرتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تیری بیٹیاں تیرے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، اگر تو جہنم میں جائے گا تو بیٹیاں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت کے دروازے تک لے کے چلی جائیں گی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ ہم نے باد۔ اتنا ظلم کیا بیٹیوں کے ساتھ، آج رو رہی ہیں بیٹیاں، رو رہی ہیں آج بیٹیاں۔ باپ بھی جاہل تھا، ماں بھی جاہل تھی، علم کی قدر دونوں نے نہیں جانی۔ اگر تم چاہتے ہو نا آنے والی نسلیں بہتر ہو تو خدا کی قسم ان بچوں کو گودیں اچھی دے دو۔ اگر گودیں اچھی ہوں گی تو نسلیں بھی اچھی ہوں گی۔ ہاں، جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نے صرف 2 سال بھی مدرسے میں گزارے ہوتے نا اور بچہ روتا نا تو وہ موبائل بجا کے گانا بجا کے کان پہ نہ رکھتی، کم سے کم اتنا تو کرتی کہ گانے کی جگہ مصطفیٰ کی نعت لگا دیتی۔ لیکن پوری زندگی باپ کے گھر ناٹک دیکھتے رہی، سیریلوں میں جوانی گزر گئی، جب بچہ رویا پھر گانا لگا کے دے دیا۔ اور لوگ، ہماری قوم کے کتنے سیدھے لوگ ہیں، کہتے نہیں نہیں 12 سال تک تو بچے بچے ہوتے، 12 سال تک بچے بچے ہوتے، ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 8 سال میں بچہ کسی کا انڈا چورا لائے نا، اماں کہتی تھی بچے ہی تو چھوڑو جی، ابھی بچے یہ ناسمجھی میں لے آیا۔ نہیں، بچے کی پرورش 10 سال یا 8 سال کے بعد نہیں، بچے کی تربیت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے۔ جی بالکل حق۔ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ زندگی کا حرف آخر بتا رہا ہوں۔ اگر اس کو سننے کے بعد بھی غفلت کی تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا، نہ میاں کے تعویذ بچا پائیں گے، نہ میاں کے گنڈے بچا پائیں گے۔ یہ یاد رکھنا، بچہ تبھی سے تربیت کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے جب ماں کے شکم میں آتا ہے۔ وہ بچہ نہیں، میرے استاذ گرامی نے بھی بتایا، سرکار غوث پاک، اللہ اکبر، پوچھو نا علماء صاحب، دنیا میں تشریف لائے، ماں استاد کے پاس لے گئی، پڑھائیے نا حضرت میرے بچے کو۔ استاد نے بسم اللہ پڑھائی، پڑھنا شروع کیا، 17 یا 14 پارے پڑھ ڈالے۔ استاد نے کیا کہا، جہاں اتنے پارے حفظ کیے اتنے باقی بھی وہی کر لیتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کہا استاد جس درسگاہ میں میں نے اتنے پارے یاد کیے ہیں اس درسگاہ میں اتنی پڑھائے جاتے ہیں۔ استاد نے کہا کیا بات، کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے یہ میں کسی مکتب میں نہیں سیکھ کے آیا، یہ میں نے ماں کی گود میں سیکھے۔ واہ، زندہ باد، بہت اچھے۔ ماں کی گود میں سیکھے، ایسی کتنی باتیں تمہیں بتاؤں گا، ماں کی گود میں سیکھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر نسل اچھی چاہتے ہو تو گودیں اچھی دو۔ ہاں، اگر بیٹی کتا بلا بن کے آئے گی تو تیرے بیٹے کو کتا بلا پڑھائے گی۔ اگر ماں قرآن والی ہوگی تو بیٹے بھی قرآن والے ہوں گے۔
ماں حدیث والی ہوگی تو بیٹے بھی حدیث والے ہوں گے، ماں اگر دین والی ہوگی تو بیٹے بھی دین والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، خدا کے واسطے بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ باپ بھی جاہل تھا، کہتا رہا پرایا دھن ہے، ماں بھی جاہل تھی، کہنے لگی پردیس جانا ہے، سسرال پہنچی ہے تو وہاں بھی سارے جاہل ملے، سسر بھی جاہل ہے، ساس بھی جاہل ہے۔ اسے کیا اچھا لگتا ہے؟ اسے اچھا لگتا ہے مجھے اٹھ کے چائے پلائے، ٹائم سے کھانا دے، میرے کپڑے وقت پہ دھو کے دے۔ بڑھیا کہتی مجھے اماں اماں کہہ کے پکارے۔ اگر نماز میں بہو لگ جائے تو جاہل ساس سسر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسلے پہ پڑی رہتی ہے، باقی کا کام کون کرے گا؟ خدا کے واسطے اگر ان میں علم ہوتا تو تیری بیٹی کو پرایا دھن نہیں کہا جاتا، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو پرائے گھر کی نہ کہا جاتا، میکے میں ہوتی تو گھر والے کہتے یہ ہماری ہے، سسرال جاتی تو کہتے یہ ہماری ہے۔ بیٹی آج بے گھر ہے، اگر علم ہوتا تو اسے خدا دو گھر عطا فرماتا۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت اس لیے ضروری ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم دو، تعلیم دو۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے علاقے میں، میرے استاد گرامی کے علاقے میں آج چلے جائیے، گھوسی بستی ادھر سائیڈ میں آپ چلے جائیے، اتنا اچھا ماحول ہے، وہاں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہو علاقہ کیسا ہے؟ وہ اس گھر میں ہر گھر کے اندر عالمائیں موجود ہیں۔ اگر کسی کو خدا نے 7 بیٹیاں دی ہیں نا تو ساتوں کی ساتوں عالم، 5 بھائی ہیں تو 5 کے 5 عالم ہیں۔ اتنا اچھا ماحول، جب اس علاقے میں جاؤ نا ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ کے مدینے کی بہاریں نظر آ گئی ہیں۔ جی بے شک، یہ علم کی برکتیں ہیں، لیکن یہاں تو علم سے مطلب ہی نہیں ہے۔ نہ بیٹے کو پڑھایا نہ بیٹی کو پڑھایا، کتا بلی پڑھایا تو وہ باپ کی جائیداد کو مال غصب سمجھ کے نا اس پہ بیٹھ جاتا ہے، ہاں یہ ابا کا مال ہے تو پھر میرا۔ اور بھائی شریعت نے بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ تم سے گزارش کروں گا، پوچھو مفتی صاحب قبلہ سے، پورے علاقے کو فتوے حضرت عطا فرماتے ہیں اپنے قلم سے، پوچھو حضرت سے، اگر بیٹوں کا دگنا ہے نا تو ایک حصہ بیٹی کا بھی ہے۔ دیتے ہم لوگ نہیں، قیامت کے دن پکڑ ہوگی ایک ایک کی، چاہے کتنا بڑا حاجی نمازی کیوں نہ ہو، اگر بیٹی کا حق کھا کے گیا ہے نا اس وقت تک بخشا نہیں جائے گا جب تک بیٹی کا حساب نہیں لے لیا جائے گا۔ دیتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل نہیں، بس انتظار کرتے ہیں۔ ابا کہتا نا اسے سنبھال بیٹے، ناراض نہ ہوا کر بہن پہ، یہ 18 سال کی مہمان ہے، پھر چلی جائے گی تو یہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ اور خدا کے واسطے باپ آیا کر، جب تو بیٹوں کو جائیداد بانٹا کرے نا تو جہاں بیٹوں کو تو نے 2 کمرے دیے ہیں، 1 کمرہ بیٹی کو بھی دے دیا کر، اس لیے کہ جب یہ سسرال سے واپس آیا کرے تو اسے تیرا میرا منہ دیکھنا نہ پڑا کرے۔ اس کا جب تو نے 1 کمرہ گھر میں دیا ہوگا تو جب آئے گی نا تو فخر سے سر اٹھا کے آئے گی کہ تمہاری جائیداد میں نہیں آ رہی ہوں، میں اپنے اس مکان میں آ رہی ہوں جو میرا باپ مجھے دے کر کے گیا ہے، جو میرے باپ نے میرا حصہ مقرر کیا ہے، میں اپنی جائیداد میں آ رہی ہوں۔ کبھی بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کیا کرو، انہیں کمزور نہ جانا کرو، بیٹیوں کے ساتھ ان کا حق نہ کھایا کرو۔ اللہ توفیق دے تو بیٹیوں کا حق ادا کیا کرو۔ بیٹیاں پیدا ہو تو چہرے اتر جاتے ہیں، کہتے نہیں بیٹا ہوگا تو اسے ڈاکٹر بناؤں گا، بیٹی پیدا ہوئی تو کام کاج میں لگا دیا۔ کتنے تم نے میٹھا زہر بیٹیوں کو دیا، اس کو پورا زندگی تم اس سے گھر کی صفائی کراتے رہے، اس سے بستر اٹھواتے رہے، بچھواتے رہے، تمہارے کپڑے دھلتی رہی، کبھی اس کی زندگی اور مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا۔ تم نے بیٹیوں کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی ہے، تمہارے چہرے اتر جاتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش میں، مسکرا دیا کرو۔ اگر بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خدا کی قسم وہ بڑھاپے کی لاٹھی بن کر کے آتے ہیں، جب بیٹیاں آتی ہیں تو رزق کا سہارا بن کے آتی ہے، جنت کا ٹکٹ بن کے آتی ہے، آخرت کا پروانہ بن کے آتی ہے۔ بیٹیوں کو دیکھ کر کے چہرے نہ بگاڑا کرو، بیٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کبھی تم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے حضور کے آنگن میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے، آپ کی چچی میرے حضور کی چچی دوڑ کر کے آئی، کہتی یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ اس بار بیٹا ہوتا، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتی، حضور آپ مجھے انعام سے نوازتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ لیکن کیا کروں، خدا نے آپ کو چھوٹی بیٹی عطا فرمائی ہے۔ میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی چچی کا استقبال کیا، فرمانے لگے چچی کیا سوچ کے آئی تھی؟ کہا یہ سوچا تھا اگر بیٹا پیدا ہوگا میں خوشخبری دوں گی، مصطفیٰ مجھے انعام سے نوازیں گے، اب خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا چچی خاموش ہو جا، ارے بیٹے والے کیا دیتے ہیں جو تجھے بیٹی والا دینے والا ہے؟ تو نے مجھے فاطمہ کی خوشخبری دی ہے، جا میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہوں۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت،
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد. بہت اچھے. اس کی پیدائش میں چہرے کیوں بگڑے؟ صرف یہی قصور ہے نا بیٹی ہے، یہی خطا تھی نا اس کی کہ وہ ایک بیٹی بن کے پیدا ہوئی، تیرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے لڑ نہیں سکتی. لیکن سن، خدا کی قسم جب بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے تو بیٹیاں ساتھ نبھایا کرتی ہیں. لکھ لینا اور جاؤ اپنے پورے گاؤں میں سروے کر لو، پٹھان سے لے کر کے چوکیدار تک، جمعدار سے لے کر زمیندار تک جاؤ، جا کر کے دیکھو جسے بھی بیٹوں نے چھوڑا گیا اسے بیٹیوں نے سینے سے لگایا، بیٹیوں نے سینے سے لگایا. اور بھائیوں سے گزارش کروں گا تم یہ مت سمجھنا بیٹیوں کی تعلیم پہ خرچ ہوگا تو ہمارا جائے گا. تم نہیں جانتے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما. لیکن جب بیٹی آتی ہے تو رب فرماتا جا میں تجھے بھی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی دوں گا. یہ بیٹی ہوتی ہے. وہ پوچھو یار بیٹیوں والوں سے، خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر کے اندر 9 بیٹے اور 1 بیٹی نہ ہو وہ گھر 9 بیٹوں کے ہوتے ہوئے قبرستان لگتا ہے. اور جس گھر میں بیٹے نہ ہو 1 بیٹی ہو خدا کی قسم وہ اکیلی بیٹی پورے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے. یہ بیٹی کی برکت ہے. اور سنو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتنی بھی تھک کے آؤ، مزدور طبقے کے لوگ ہوں گے، محنت کش لوگ ہوں گے، کتنا بھی تھک کے آؤ، شام کو اگر بیٹی سینے پہ لیٹ جائے نا اس کے ٹھوکروں کی صدقے میں اللہ بدن کی تھکن اتار دیا کرتا ہے.